السلام علیکم دوستو، ہند اکیڈمی میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں اتر پردیش پبلک سروس کمیشن، جس نے GIC اردو لیکچرر کے لیے جاب کا فارم نکال دیا ہے، اس کے سلیبس یعنی نصاب کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہوں، جس میں نصاب کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے: پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اور پارٹ 4، جس میں پارٹ 1 میں ہے شامل کیا گیا ہے۔ آئیے ان کو ہم جانتے چلتے ہیں کیا کیا چیز ہے۔ تو اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء، دکن میں بہمنی دور، عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور کو پڑھنا ہے۔ پھر شمالی ہند میں اردو نظم اور نثر کا ابتدائی زمانہ، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بکٹ کہانی جو مثنوی ہے افضل پانی پتھی کی، اور کربل کتھا، یہ ایک داستان ہے فضل علی خان فضلی کی۔ نمبر 2 میں جو پارٹ 1 میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے اردو ہندی کا باہمی رشتہ، یعنی کہ آپس میں اردو اور ہندی کا کیا رشتہ ہے۔ نمبر 3 پر ہے لکھنؤ اور دہلی کے دبستانی شاعری کا مطالعہ، جس کے اندر استعمال زبان کی خصوصیات اور امتیازات کو پڑھنا ہے۔ نمبر 4 پر اردو ادب کی تحریکیں، کئی تحریکیں چلی ہیں اردو ادب میں، ان کو پڑھنا ہے، اور رجحانات جیسے کہ سر سید تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت۔ نمبر 5 پارٹ 1 میں نمبر 5واں حصہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے کہ اردو نثر اور فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج، یعنی فورٹ ولیم کالج کے بارے میں اور دہلی کالج کے بارے میں پڑھنا ہے، اور ان کے مصنفین جیسے میر امن، حیدر بخش حیدری، للو لال جی، ذکا اللہ اور ماسٹر رام چندر، ان کے بارے میں یہاں سے سوالات پوچھے جائیں گے، اور بہت سارے سوال پوچھے بھی جاتے ہیں۔ اب پارٹ 2 جو نصاب کو بانٹا ہے 4 حصوں میں، اس میں پارٹ 2 جو ہے اس میں کیا کیا چیز رکھا گیا ہے، کیا کیا شامل کیا گیا ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو 6واں نمبر جو ہے وہ اردو اصناف نثر داستان، جس میں فسانہ عجائب ہے۔ داستان میں ہمیں جو پڑھنا ہے، ہماری جو نصاب میں ہے وہ ہے فسانہ عجائب، اور ناول میں امراؤ جان ادا اور آخری شب کے ہم سفر۔ پھر افسانہ پڑھنا ہے، افسانہ میں پریم چند کو پڑھنا ہے، پریم چند کے افسانے کفن کو پڑھنا ہے، اور گھر کی بیٹی۔ پھر بہت ہی مشہور افسانہ نگار منٹو کو پڑھنا ہے، ان کا جو افسانہ ہے وہ توبہ ٹیک سنگھ ہے۔ اس کے بعد بیدی آتے ہیں، راجندر سنگھ بیدی، ان کا افسانہ ہے لاجونتی، اور پھر عصمت چغتائی، ان کا افسانہ چوتھی کا جوڑا۔ پھر کرش چندر، ان کا افسانہ دادر پل کے بچے۔ اس طریقے سے ان کے افسانے پڑھنے ہیں۔ پھر حیات اللہ انصاری کا آخری کوشش، بہت ہی اچھا افسانہ ہے، یہاں سے سوالات بنتے ہیں۔ پھر ناولٹ پڑھنا ہے، سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، قاضی عبدالستار کا رجو باجی۔ پھر انشائیہ طنز و مزاح کو پڑھنا ہے، پطرس بخاری کا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، رشید احمد صدیقی ارہر کا کھیت، رشید احمد صدیقی کا ارہر کا کھیت ہے انشائیہ۔ پھر مشتاق احمد یوسفی کی چارپائی اور کلچر، ٹھیک ہے۔ فرحت اللہ بیگ، ایک وصیت کی تعمیل، اس کو پڑھنا ہے۔ کنہیا لال کپور کا جو نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے غالب ترقی پسندوں کی محفل میں، اور شوکت تھانوی کا سودیشی ریل، بہت ہی اچھا انشائیہ ہے۔ انشائیہ کے بعد ہم بڑھیں گے مضامین کی طرف، کون کون سے مضمون شامل کیے گئے ہیں اس میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو محمد حسین آزاد، ان کا شہرت عام و بقا دوام کا دربار، شہرت عام و بقائے دوام کا دربار، اس کو ہے پڑھنا جو محمد حسین آزاد کا ہے۔ ہمیں یہیں سے کچھ یاد بھی کرتے چلنا ہے کہ محمد حسین کا نصاب میں شامل مضمون کیا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہ شہرت عام و بقائے دوام کا دربار۔ پھر مولوی عبدالحق، ان کا مضمون ہے نام دیو مالی۔
مہندی افادی اردو نثر کے عناصر خمسہ، یہ مضمون۔ پھر اس کے بعد بڑھیں گے تو اگلے جو آیا ہے اس کو خطوط شامل کیا گیا ہے۔ اب خطوط میں تو بہت ہی معروف ہے غالب خطوط کے بارے میں، تو غالب کے خطوط کے بارے میں پڑھنا ہے، اور غالب کا جو خطوطی مجموعہ شامل کیا گیا ہے وہ اردو معلیٰ ہے۔ پھر ابوالکلام آزاد چڑیا چڑیا کی کہانی، ابتدائی 5 خطوط۔ اب خطوط کے بعد سفر نامہ پہ آتے ہیں، تو سفر نامہ میں یوسف خان کمبل پوشی کا جو ہے پڑھنا ہے ہمیں سفر نامہ۔ جو سفر نامہ ہے ان کا وہ ہے عجائبات فرنگ۔ پھر سید احتشام حسین کا جو سفر نامہ ہے وہ ساحل اور سمندر ہے۔ سفر نامے کے بعد سوانح پڑھنا ہے۔ سوانح میں حالی کی جو سوانح شامل کی گئی ہے، حالی کی حیات سعدی، عصمت چغتائی کا کاغذی پیرہن۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے اردو تحقیق و تنقید، بہت ہی اچھی یونٹ یہاں پہ ہے یہ، حالانکہ یونٹ وائز نہیں بانٹا گیا ہے، اس میں جو ہے نمبر وائز بانٹ دیا گیا ہے اور 4 حصوں میں بانٹا گیا پورے نصاب میں۔ ابھی ہم دوسرے حصے میں چل رہے ہیں، تو تحقیق و تنقید پڑھنا ہے، جس میں آزاد، حالی، شبلی، امداد امام اثر، حافظ محمود شیرانی، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، امتیاز علی خان عرشی، مسعود حسن رضوی، احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، مسیح الزماں، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، رشید حسن خان، حنیف احمد نقوی۔ اتنے اردو تحقیق اور تنقید نگار کو پڑھنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے اردو صحافت، یعنی کہ پترکارتا جس کو کہہ سکتے ہیں، اردو صحافت کا آغاز و ارتقاء، اس کو پڑھنا ہے۔ تو مولوی محمد باقر جو محمد حسین آزاد کے والد صاحب ہیں، ان کا جو ہے اخبار دہلی اردو اخبار، اس کو پڑھنا ہے۔ منشی سجاد حسین اودھ پنچ اور ظفر علی خان کا زمیندار، یہاں سے سوال آ جاتا ہے، کبھی کبھی سیدھا سوال آ جاتا ہے، پوچھ لیا جاتا ہے زمیندار کس کا جو ہے اخبار یا رسالہ ہے، اس طریقے سے آئے گا سوال۔ ابوالکلام آزاد کا الہلال، ابوالکلام آزاد کے اور بھی ہیں، الہلال، البلاغ۔ حسرت موہانی کا اردو معلیٰ، یہاں پر اہم ہے اردو معلیٰ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر پوچھا جائے اردو معلیٰ ہے کیا، تو اردو معلیٰ یہاں پر جو ہے حسرت موہانی کا صحافت کے اندر آئے گا، اور اردو معلیٰ ہی جو ہے وہ غالب کا خطوطی مجموعہ ہے، اور یہاں پر ان کا یہ رسالہ ہے حضرت موہانی کا، ٹھیک ہے۔ عبد الماجد دریابادی، ان کا صدق جدید ہے، اور ضوء انصاری کا انقلاب، حیات اللہ انصاری کا قومی آواز، ٹھیک ہے۔ ایسے پوچھ سکتا ہے یہ رسالہ یا اخبار کس کا ہے، قومی آواز تو حیات اللہ انصاری کا ہے، اور بھی آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے۔ اردو ڈرامہ، اس کے بارے میں آئے گا 9ویں نمبر پر، اردو ڈرامہ ہے، آغاز و ارتقاء اس کا اردو ڈرامے کا۔ تو امانت لکھنوی کی اندر سبھا، آغا حشر کاشمیری کا سلور کنگ، امتیاز علی خان کا انارکلی یہ نصاب میں شامل ہے، اعجاز حسین کا سید انساں، حبیب تنویر کا آگرہ بازار یہ نصاب میں شامل ہے۔ پھر اب یہ 2 پارٹ ہو گئے، 2 پارٹ اور باقی بچے، جس میں تیسرا پارٹ ہے، اس کے اندر اردو اصناف شاعری کو پڑھنا ہے۔ ابھی تک ہم نے اصناف نثر کو پڑھا تھا، اب اصناف شاعری کو پڑھیں گے۔ ہند اکیڈمی، اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ کو معلوماتی ویڈیو ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں جو ہے اردو اصناف شاعری میں غزل پڑھنی ہے، نظم پڑھنی ہے، مرثیہ پڑھنا ہے، مثنوی، قصیدہ، رباعی، شعر آسوب، واسوخت۔ پھر اس کے بعد اب غزل میں دیکھیے کنہیں پڑھنا ہے ہمیں، تو محمد قلی قطب شاہ، ولی، درد، میر، انشاء، مصحفی، آتش، ناسخ، غالب، مومن، یگانہ، فراق اور ناصر کاظمی، اتنے لوگوں کو غزل میں پڑھنا ہے ہمیں۔ پھر نظم میں آئے گا تو نذیر اکبر آبادی، آدمی نامہ، روٹیاں اور گلہری، ان کی نظمیں ہیں، انہیں پڑھنا ہے۔ اکبر الہ آبادی، ایک فرضی لطیفہ، جلوہ دربار دہلی
اور مستقبل، یہ 3 نظمیں شامل کی گئی ہیں اکبر الہ آبادی کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اقبال، ان کی حقیقت حسن، خضر راہ، طلوع اسلام۔ چک بست کی نظم رامائن کا ایک سین پڑھنا ہے۔ سرور جہاں آبادی کا بیر بہوئی، اور جوش کا الویلی صبح اور کسان، یہ جو 2 جوش ملیح آبادی کی ہیں یہ پڑھنا ہے۔ فیض احمد فیض کی رقیب سے، اور زندہ کی ایک شام، یہ یہاں پر یہ میم لکھا ہوا ہے لیکن یہ نون میم راشد ہے، یہ نظر محمد راشد، ان کی پڑھنا ہے صبا ویراں، ان کی نظم کا نام ہے صبا ویراں۔ اور میرا جی کی نظم ہے کلرک کا نغمہ محبت، ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں پہ کچھ غلط طریقے سے لکھا گیا ہے۔ اور مجاز کا پڑھنا ہے اسرار الحق مجاز، ان کا پورا نام ہے، ان کی نظم ہے آوارہ۔ اور اختر الایمان کا ایک لڑکا، اور وحید اختر کی کرسی نامہ، اتنی نظمیں پڑھنی ہیں۔ پھر مرثیہ میں آئیں گے تو مرثیہ میں میر ضمیر، کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے، اور میر انیس کا جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اور اس کے بعد مرزا دبیر کا پڑھنا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ پھر آئیں گے مثنوی میں تو مثنوی میں میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البیان، اس کو پڑھنا ہے۔ پھر دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کو پڑھنا ہے۔ اور تیسری مثنوی جو شامل ہیں ہمارے نصاب میں وہ مرزا شوق لکھنوی کی جو ہے زہر عشق۔ پھر اس کے بعد قصیدے پڑھنا ہے، قصیدہ میں سودا کو پڑھنا ہے، اٹھ گیا بہمن ودے کا چمستاں سے عمل۔ پھر ذوق کا قصیدہ ہے زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، اور غالب کا قصیدہ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، اور محسن کاکیروی کا بھی قصیدہ ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ربائی آئیں گے، جو صنف ہے ربائی، اس کے بارے میں پڑھیں گے تو ربائی میں انیس کو پڑھیں گے، مرزا دبیر کو پڑھیں گے، حالی کو پڑھیں گے، اکبر کو، امجد حیدرآبادی، یہاں سے ڈائریکٹ سوال آیا تھا کہ امجد حیدرآبادی کس سے تعلق رکھتے ہیں، تو ربائی، صرف ربائی سے، اور فراق کو پڑھیں گے۔ پھر شہر آسوب، جو سودا کا ایک شامل کیا گیا ہے، شہر آسوب میں ان کا ہے تضحیک روزگار۔ چوتھا اور آخری پارٹ، اس میں قواعد کو شامل کیا گیا ہے نصاب میں، اور اس میں ہے اسم، ضمیر، فعل، حرف، صفت، حرف اور اس کی قسمیں، اس میں پڑھنا ہے ہمیں ڈیٹیل میں، یہ بہت اچھا پورشن ہے، اس یہاں سے اچھا نمبر گین کیا جا سکتا ہے۔ پھر استعارہ، تشبیہ اور مجاز مرسل و کنایہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے پاس ثنا و بدا، لف و نشر، مرتب اور غیر مرتب دونوں قسم کی، تلمیح، حسن تعلیل، تجنیس، نام اور ناقص و زائد، سوال و جواب، تنسیق الصفات، ترصیع، سیافت العادات، تضاد، ایہام تضاد اور مرات النظیر، اتنی چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نصاب صحیح ڈھنگ سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس نصاب کو سمجھ کر اپنی تیاری کو مکمل کریے۔ اللہ حافظ۔